اللهم صل على سيدنا شفيعنا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تعالى ولله المثل الأعلى وقال الله تعالى قاف والقرآن المجيد وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، کل جس موضوع پر خطاب کا ہم نے بتایا تھا، ہم نے چونکہ آغاز حروف مقطعات اور عظمت مصطفیٰ، the dignity of مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، the status of محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حروف مقطعات کی روشنی میں اس کا آغاز کیا تھا. سو ہم نے مناسب جانا کہ آج کا عنوان بھی اور آج کا خطاب بھی اسی پہ ہو. اللہ پاک نے زندگی دی اور موقع دیا تو پھر کبھی انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے 22 ناموں پر سورہ فاتحہ کی روشنی میں اس پر خطاب ہوگا. قاف کے علماء نے مختلف معانی اور مطالب بیان کیے ہیں. میں نے ان میں سے 6 کا انتخاب کیا آج کے خطاب کے لیے اور آج کی گفتگو کے لیے. نمبر 1، قاف اسم من اسماء اللہ. قاف اللہ جل مجدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کیا؟ قاف اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ بھی ہے کہ قاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک ہے. یہ بھی ہے کہ قاف اس سورت کا نام ہے. اور یہ بھی ہے کہ قاف قرآن کا نام ہے. قرآن کے مختلف ناموں میں سے ایک نام قاف بھی ہے. نمبر 2، مفتاح اسماء اللہ. اللہ جل مجدہ کے بعض نام ایسے ہیں جن کا آغاز قاف سے ہوتا ہے، جن ناموں کی بگننگ اور ابتدا قاف سے ہوتی ہے. مثلا قادر. کیا؟ قادر کا پہلا حرف قاف ہے. قدیر، قدیر کا پہلا حرف قاف ہے. قدیم پہلا حرف بولیے قاف ہے. قابض پہلا حرف
قاف ہے. قاہر پہلا حرف قاف ہے. قہار پہلا حرف قاف ہے. تو اللہ پاک کے وہ تمام نام اور وہ تمام اسماء گرامی جن کی ابتدا قاف سے ہوتی ہے، تو قاف سے ان تمام ناموں کی طرف اشارہ ہے، اور قاف میں اللہ کے وہ تمام نام داخل ہو گئے. نمبر 2، قاف کا معنی ہے قل. کیا؟ قل. قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو. پلیز ڈکلیئر او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پلیز سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کہو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر موضوع کی طرف آتا ہوں. بلا تشبیہ اور تمثیل، فقط سمجھانے کے لیے، فقط سمجھانے کے لیے. آپ کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، اور خصوصاً جب اس نے اس وقت بولنا شروع کیا ہوتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے نا کہ وہ بولے. آپ بلواتے ہیں اس سے، کبھی اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں، کبھی اس سے کوئی اور بات نکلواتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ یہ بچہ بولے. بیٹا ہو یا بیٹی ہو، چھوٹے سے ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بولے، اور جب وہ بولتا ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. اس میں ایک پیار ہے، ایک چاشنی ہے، ایک مٹھاس اور سویٹنس ہے جس کو آپ کے کان سننا چاہتے ہیں. تو اسی طرح اللہ پاک، محبوب قل کہو. کیا؟ کہو. جب تم کہو گے تو اللہ سنے گا، اور اللہ کو تمہارا کہا ہوا اچھا لگے گا. اس نقطے سے پردہ اٹھایا ہے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور عارف اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی شہنشاہ سخن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی سنی تم سے، اتنی ہے اللہ کو گفتگو تمہاری پسند. بات تو اللہ کی تھی نا بھئی. وحی کس کی ہے؟ ڈیوائن ریولیشن، وحی ربانی اللہ کی ہے، بات اللہ کی ہے، بات اللہ کی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں محبوب قل تم کہو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کو حضور کا بولنا پسند ہے. اللہ کا حضور کا، اللہ کو حضور علیہ السلام کا بولنا اچھا لگتا ہے. ویسے تو سب پڑھتے ہیں اللہ احد اللہ صمد، پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ابتدا کی کس سے؟ قل هو اللہ احد. محبوب تم کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، تم کہو کہ وہ اللہ بے نیاز ہے. اس لیے کہ جب تم کہو گے تو بات اور ہوگی، جب کوئی اور کہے گا تو بات اور ہوگی. میں مثال پھر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ پاک ان تمام باتوں سے پاک ہے. ایک چھوٹا بیٹا ہو آپ کا یا بیٹی ہو، ابھی بولنے لگے ہو، اور بڑا بھی ہو، آپ چھوٹے سے پوچھیں بیٹا اپنا نام بتا، بڑا والا کہے میں بتاؤں تو آپ کہتے نہیں تو خاموش ہو جا، اس کو بتانے دے. اس لیے کہ بڑے کا بتانا اور ہے، اس چھوٹے بچے کا بتانا اور ہے. بڑا ہو جائے تو پھر اس میں اتنی لذت نہیں ہوتی. تو محبوب کسی اور کا کہنا کہ اللہ ایک ہے یہ الگ ہے، اور تیرا کہنا کہ اللہ ایک ہے یہ الگ ہے. اس لیے قل محبوب تم کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. تو قاف کا معنی کیا ہوا؟ قل.
یا محمد، کیا؟ قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، بولو، تاکہ تمہاری بات اللہ سنے۔ اللہ سننا چاہتا ہے، پسند ہے اللہ کو۔ نمبر 4، قاف کا معنی ہے قرب۔ کیا؟ قرب، قاف را با، قرب۔ قرب کا معنی ہوتا ہے کلوزنیس، نیئرنیس۔ یہاں قرب ربانی ہے، یعنی ڈیوائن کلوزنیس یا ڈیوائن نیئرنیس۔ اس میں 2 قرب ہیں، ایک اللہ کا حضور سے قریب ہونا ہے، اور ایک حضور کا پھر اللہ سے قریب ہونا ہے۔ تو قاف کا معنی ہوا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اس قریب ہونے کی قسم کہ جس میں اللہ تمہارے قریب ہے، اور محبوب تمہارے اس قرب کی بھی قسم جس میں تم اللہ سے قریب ہو۔ تو قاف نے بتایا کہ اللہ المائٹی از ویری کلوز ٹو حضور علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام از ویری کلوز ٹو اللہ المائٹی۔ حضور اللہ سے قریب ہیں اور اللہ حضور سے قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ وہ فقط اللہ جانتا ہے۔ ویسے تو اللہ سب سے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک جو ہے آپ کی اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے، لیکن ہم سے اور آپ سے قریب ہونا الگ ہے، اور پھر اپنے محبوب مصطفیٰ سے قریب ہونا یہ الگ ہے۔ 5واں معنی ہے بقوت قلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوت قلب کا معنی ہے دل کی طاقت، دا پاور آف دا ہارٹ، دل کی طاقت، دل کی قوت۔ اب یہ کون سا دل ہے؟ یہ حضور کا دل ہے۔ تو قاف کا معنی ہوا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دل مبارک کی قوت کی قسم، اس کے اسٹرانگنیس کی قسم۔ قوت قلب، دا اسٹرانگنیس آف دا ہارٹ۔ اب قسم اس لیے اٹھائی حضور علیہ السلام کے دل کے مضبوط ہونے کی اور اسٹرانگ ہونے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ پاک نے طور پہاڑ پہ تجلی کی تھی، فلما تجلی ربہ للجبل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربی ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ لن یرانی، کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، دیکھنے والے تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن موسیٰ طور پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ پہاڑ میں تجلی برداشت کر سکا تو دیکھ لے گا۔ اب کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ جعلہ دکا دکا وخر موسیٰ صعقا، جب تجلی کی طور پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو پہاڑ اللہ کی ایک تجلی کو بھی برداشت نہ کر سکا، اور وہ بھی صفت کی تجلی ہے، ذات کی نہیں ہے۔ لیکن معراج کی رات کیا ہوا؟ معراج کی رات جب حضور علیہ السلام نے اپنی فزیکل آئیز سے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، تو نہ بے ہوش ہوئے، نہ ان کا وہ حال طاری ہوا جو طور پہاڑ پہ ہوا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے، پہاڑ تو برداشت نہ کر سکا، حضور کے دل نے برداشت کیا، تو مضبوط پہاڑ ہوئے یا حضور کا دل ہوا؟
عارف رومی نے فرمایا کہ موسیٰ بیک جلوہ زہوش رفت تو عین ذات را می نگری در تبسمی کہ موسیٰ تو ایک جلوے سے بے ہوش ہو گئے اور میرے محبوب تو ذات کو دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا. تو بے ہوش ہو جانے والے حضرت موسیٰ ہیں علیہ السلام اور مسکرا کر دیکھنے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس پہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن کسی سال میں ان 10 سالوں میں سے کبھی قاف پہ خطاب کیا تھا معراج کے حوالے سے اور بتایا تھا کہ قاف سے مراد حضور علیہ السلام کے دل کی قوت ہے، حضور کے دل کی طاقت ہے. یہ ناداں تو کہتے ہیں حضور جیسے ہیں، حضور جیسے کے دل مبارک جیسے تو پہاڑ بھی نہ بن سکے. تو پہاڑ نہیں ہے، ایک ذرہ ہے، ایک ذرہ ہے. تو یہ معنی ہو گیا قوت قلب کا. چھٹا معنی ہے بحق القلم الذی یرقم القرآن فی اللوح المحفوظ. قاف کا معنی ہے قلم. کیا؟ قلم جس سے لکھتے ہیں. وہ قلم جس سے لوح محفوظ میں قرآن لکھا گیا. تو اللہ پاک نے اس قلم کی قسم اٹھائی کہ قسم ہے اس قلم کی جس سے لوح محفوظ پر قرآن لکھا گیا. اس قلم کی قسم کیوں اٹھائی؟ قلم تو اور بھی ہے. اس قلم کی قسم اس لیے اٹھائی کہ جب وہ قلم لکھتا ہے قرآن تو حضور کی شان لکھتا ہے، حضور کی نعت لکھتا ہے، حضور کی ثنا لکھتا ہے، حضور کے سٹیٹس اور ڈگنیٹی کو واضح کرتا ہے. اور جب وہ قلم لکھتا ہے تو عشق رسول کے دریا میں غوطہ زن ہو کر، عشق محبوب کے دریا میں ڈوب کر لکھتا ہے. اس لیے فرمایا قاف اس قلم کی قسم، اس قلم کی قسم. اور یہ فیض ہے حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا. کل انشاءاللہ 12ویں شب ہے اور چونکہ آج اس سال کے ربیع الاول کے مجالس کا جو سلسلہ مجالس ہے اس کی آخری مجلس ہے عیشہ بعد والی. ویسے انشاءاللہ کل تو محفل ہوگی عظیم الشان. تو میں اس حوالے سے بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام دنیا میں جو تشریف لائے تو دنیا میں نے بتایا آپ کو کہ سفر، ہر شخص سفر پہ ہے اور 4 طرح کا سفر ہے دنیا میں. ایک السفر من النور الى النور، جرنی فرام لائٹ ٹو لائٹ. ایک السفر من الظلمات الى الظلمات، جرنی فرام ڈارکنیس ٹو ڈارکنیس. ایک سفر من النور الى الظلمات، جرنی فرام لائٹ ٹو ڈارکنیس. اور ایک سفر من الظلمات الى النور، جرنی فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ. یہ ساری چیزیں اس میں سے میں 2 لیتا ہوں. ایک ہے لائٹ سے لائٹ کی طرف سفر. اس کی مثال ہے ایمان، اور ایمان کے بعد عمل صالح، نیکیاں. ایمان خود ایک لائٹ ہے. ایمان کے بعد جب انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے تو یہ روشنی سے روشنی کی طرف سفر ہوتا ہے تاکہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف، فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ. جیسے پہلے مومن نہ ہو پھر مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے، اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے. تو یہ جو 2 طرح کا سفر ہے، یعنی روشنی سے روشنی کی طرف، جرنی فرام لائٹ ٹو لائٹ، یا پھر
اندھیرے سے روشنی کی طرف، جرنی فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، یہ جو دونوں طرح کا سفر ہے یہ حضور علیہ السلام کے اس نور مبارک کا صدقہ ہے۔ ممکن ہے کہ قاف سے مراد حضور علیہ السلام کے نور کی قوت ہو، قاف قوت، قوت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، the strongness of the light of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اس دنیا میں ہر روشنی سے طاقتور روشنی مصطفیٰ کی ہے، ہر روشنی سے قوی روشنی مصطفیٰ کی ہے، حضور علیہ السلام کی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ جو والدہ ہے حضرت عثمان ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے سے سارا مکان روشن ہو گیا، مکان روشن ہو گیا، اندھیرے ختم ہو گئے۔ یعنی اس سفر کا آغاز ہوا کہ جس میں انسان اندھیروں سے نکلتا ہے اور روشنی اور نور کی طرف آتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ سارے ستارے، آسمان کے سارے ستارے زمین کی طرف جھک گئے۔ حضرت عبداللہ کا جو مکان تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس مکان کی طرف جھک گئے۔ جیسے آپ کے ہاں باہر چراغاں ہیں نا، تو ایک چراغاں اس رات اللہ کی جانب سے بھی ہوا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ان ستاروں کا چراغاں تھا۔ اعلی حضرت نے قصیدہ نور میں اس کی بڑی عمدہ تفصیل بیان کی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو ستارے زمین کی طرف جھکے، یہ کیوں جھکے؟ نور کی خیرات لینے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے، پتہ نہیں آج کل یہ دستور ہے یا نہیں، قدیم زمانے میں جب کسی کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتی، ولادت ہوتی، تو مانگنے والے مانگنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، مانگنے والے آتے کہ دیکھیں اللہ نے تم پہ فضل کیا ہے، بیٹی دی ہے، بیٹا دیا، ہمیں کچھ دو، تو خیرات کے لیے آتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور چونکہ نور ہے تو نور کی خیرات کیا ہوگی؟ وہ بھی نور ہی ہوگی۔ صدقہ لینے آیا ہے، کیا ہے وہ؟ صدقہ لینے، ہاں بولے، صدقہ لینے، ہاں پھر بولے، آیا ہے، ہاں، یعنی تارا جو نور کا تارا ہے وہ کیا لینے آیا ہے؟ وہ نور کی خیرات لینے آیا ہے۔ تو یہ اس روایت میں ہے جو حضرت فاطمہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ پھر دوسری روایت حضرت عربان بن ساریہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ نے بوقت ولادت جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے ایک نور دیکھا، اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ خرج منی نور، حضرت فاطمہ، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو میرے بدن سے ایک نور نکلا، اور اس نور سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے۔ پھر بھی لوگ نور کے منکر ہیں، فقط مکہ مکرمہ نہیں، فقط مکہ مکرمہ نہیں، شام تک کے محل روشن ہو گئے۔ یہ اشارہ تھا کہ اب اندھیروں کا دور ختم ہونے والا ہے، تاریکیوں کا دور ختم ہونے والا ہے، نور اور روشنی کے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ سو ایسے ہی ہوا، ظلم کا اندھیرا ختم، عداوت کا اندھیرا ختم، بغض و عناد کا اندھیرا ختم، کینہ اور عداوت کا اندھیرا ختم، اور ہر سو روشنی ہو گئی، ہر سو اجالا ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس نور کے طفیل ہمارے تاریک دلوں کو بھی روشن بنا دے، ہمارے تاریک نفوس کو بھی روشن بنا دے، ہمارے تاریک ارواح کو بھی روشن بنا دے، ہمارے تاریک ظاہر و باطن کو بھی روشن بنا دے۔
وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ جب چاہتا ہے تاریکیاں دور کرتا ہے اور امید کی صبح کو روشن کرتا ہے، پھر چراغاں ہوتا ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے جو نور پھیلا ہر جانب، اس میں اشارہ یہ تھا، اور آپ نے بارہا سنا کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی حضور علیہ السلام نے سجدہ کیا، پیدا ہوتے ہی حضور علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اس سجدے کی طرف بھی اشارہ قاف میں ہے۔ کس میں؟ قاف میں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضور تو ویسے ہی اللہ سے قریب ہیں، لیکن جب سجدے میں ہوتے تو اور زیادہ قریب ہو جاتے۔ آپ نے سجدہ کیا، سجدے سے اشارہ تھا کہ لوگوں، میں اپنے رب سے ہوں تو یہاں پہ تمہارے سامنے ہوں، لیکن قریب اللہ سے ہوں۔ کیا؟ قریب اللہ سے ہوں، کیونکہ انسان جب ساجد ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے رب مولا سے قریب ہوتا ہے۔ تو نادانوں یہ نہ سمجھنا کہ میں تو فرش پہ ہوں، تمہارے سامنے ہوں، نہ ہوں تمہارے سامنے، لیکن تم سے زیادہ تمہارے رب کے قریب ہوں۔ اعلی حضرت نے فرمایا، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ آپ نے فرمایا تو مخلوق میں حضور شامل ہیں، لیکن وہاں اللہ سے بھی واصل ہیں۔ واصل کا معنی ملا ہوا۔ تو حضور نے سجدہ اس لیے کیا، میں نے کیا بتایا کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ابھی ولادت ہوئی ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولوی کو تو کئی سال گزر جانے کے بعد کہیں معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ یہ ہے، سجدہ یہ ہے، سجدہ اس طرح ہوتا ہے، لیکن ملا پھر بھی نہ سمجھ سکا کہ حضور کی ابھی ولادت ہوئی اور ابھی سجدے میں ہے کہ مقام محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا مقام کتنا بلند، سجدے میں ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ پہلے سجدے پر روز ازل سے درود، پہلے سجدے پر روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اس سجدے میں بھی حضور امت کو نہ بھولے، اس سجدے میں بھی حضور نے امت کو یاد رکھا۔ اب امت کا یہ فرض ہے کہ حضور کو کبھی نہ بھولے، کبھی نہ بھولیں، شریعت کی پابندی کریں، سنت کی پابندی کریں، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں، عداوت دشمنی یہ سب ختم کر دیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، اور اللہ کے لیے نیکیوں کی طرف توجہ دیں، اعمال صالحہ کی طرف توجہ دیں، قبر کی فکر کریں، آخرت کے سوال و جواب کی فکر کریں۔ اس فانی دنیا میں اور مادی دنیا میں اتنا گم نہ ہونا کہ قبر بھی بھول جائے اور آخرت بھی بھول جائے۔ کسی شاعر نے یہ لکھا کہ روز محشر، یعنی روز محشر کہیں بھول نہ جانا، حضور سے خطاب کیا۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ شاعر کی بھول ہے کہ حضور بھول جائیں، حضور سے یہ نہیں کہتے کہ کہیں بھول نہ جانا، نہیں، ارے نادان، یہ تیری بھول ہے کہ حضور بھول جائیں گے۔ تو کبھی شاعر لکھتے ہیں لیکن وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے، کیا سے کیا لکھ دیتے ہیں۔ شاعر ہو تو اعلی حضرت یا پھر مبلغ اعظم جیسے عظیم شخصیات، جو عالم بھی ہیں، عارف بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، ولی بھی ہیں۔ سو حضور السلام نے
اس وقت سجدہ کیا جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ولادت کے وقت سجدہ کیا۔ اچھا بتائیے کس نے سکھایا تھا وہ سجدہ؟ بولیے بولیے، ماں نے تو نہیں سکھایا نا؟ اگر حضور اس وقت سجدہ نہ کرتے، دیکھیں میں آپ کو نقطہ دے رہا ہوں، اگر حضور اس وقت سجدہ نہ کرتے، بڑے ہو جاتے اور سجدہ کرتے، تو ممکن ہے کہ کوئی بولتا کہ ماں نے سکھایا ہے۔ اس وقت سجدہ کیا تاکہ معلوم ہو کہ ماں نے نہیں سکھایا، جس کے سامنے سجدہ ریز ہے اسی نے سکھایا ہے۔ آپ کو نماز کس نے سکھائی؟ آپ کے ماں باپ نے سکھائی، ماں باپ ہی سکھاتے ہیں۔ مجھے میری بہن، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت و عافیت کے ساتھ دے، اس وقت مدینہ منورہ میں ہے، انہوں نے نماز سکھائی۔ میں چھوٹا سا تھا، قرآن کا آغاز انہوں نے کرایا، نماز انہوں نے سکھائی۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ ہمیں تو انسان سے نماز سیکھتا ہے، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ حضور نے اللہ سے نماز سیکھی ہے۔ اگر اللہ سے نہ سیکھی ہوتی تو اس وقت حضور کو سجدے کا کیا معلوم ہوتا؟ اچھا، یہ پوری تاریخ میں واحد سجدہ ہے، کسی اور کے بارے میں یہ روایت نہیں ملتی کہ اس نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا ہو۔ یہ فقط تنہا حضور کی شان ہے۔ اچھا، قیام نہیں کیا حضور نے اس وقت، رکوع بھی نہیں کیا، التحیات و سلام بھی نہیں کیا، فقط سجدہ کیا، اس لیے کہ سجدے میں ساری چیزیں ہیں۔ سجدے میں قیام بھی ہے، سجدے میں رکوع بھی ہے، سجدے میں التحیات و سلام بھی ہے، یہ یاد رکھیں۔ سجدے میں سب کچھ ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں شعراء سے کہ ملتا ہے کیا نماز میں، یہ سجدے میں جا کے دیکھ۔ یہ اصل میں حضور کے اس سجدے کا پیغام تھا کہ لوگوں جاننا چاہتے ہو کہ نماز میں کیا ملتا ہے، تو یہ سجدے میں جا کے دیکھیں کہ کیا ملتا ہے۔ تو نماز، پوری نماز کی روح اور پوری نماز کی جان سجدہ ہے۔ نوجوانوں، اسی سجدے کے عادی ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے اس وقت بھی سجدریز ہوا کرو جب ساری دنیا محو خواب ہو، سو رہی ہو، اور اللہ کا ایک محبوب نوجوان تن و تنہا اٹھ کے تہجد کے وقت اللہ کے سامنے سجدریز ہو۔ یہ جوانی بار بار نہیں آیا کرتی، اور پھر بڑھاپے میں وہ مزہ بھی نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں تو اتنی بیماریاں ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تو عبادت کا مزہ جوانی میں ہے، بڑھاپے میں بھی ہے، میں وہ نہیں کرتا، وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جب بدن میں قوت و طاقت ہوتی ہے تو پھر سجدے کی لذت کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر ایک اور میسج، اگر اس کے نقطے میں بتاؤں تو کبھی ختم نہ ہو، ابھی میں گفتگو ختم کرنے والا ہوں۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہم کیا ڈھول باجے اور کیا کیا سلسلے گانے بجانے ہوتے رہتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ لیکن حضور نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ میسج یہ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے تو اس وقت اللہ کی یاد میں تمہیں سر بسجود ہونا چاہیے۔ یہ سجدوں کا وقت ہے، اللہ کی یاد کا وقت ہے، یہ گانے بجانوں کا وقت نہیں ہے۔ تو حضور کے سجدے میں یہ میسج بھی ہے، حضور علیہ السلام کے سجدے میں یہ میسج بھی ہے۔ بہت ساری ہزارہ حکمتیں ہیں حضور علیہ السلام کے اس مبارک سجدے میں جو آپ نے ولادت کے وقت کیا، جو آپ نے اس وقت کیا جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، رونق افروز ہوئے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پر روز ازل سے درود، یادگاری امت
پہ لاکھوں سلام. امت کو جو یاد کیا حضور علیہ السلام نے، اس پہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس یادگاری پر اور امت کو یاد کرنے پر بھی سلام ہو اور درود ہو، اس پہ بھی سلام ہو. اللہ کی پاکی بیان کی. اچھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں کیا دیتے ہیں؟ بولیے، اذان دیتے ہیں. جب اذان ہوتی ہے تو پھر جا کے سجدہ ہوتا ہے نا، پھر جا کے نماز ہوتی ہے. لیکن حضور کے کان میں بھی اذان نہیں دی گئی، اس سے پہلے سجدہ ہے. اس سے پہلے سجدہ ہے. یہ کسی اس میں نہیں ہے کہ پہلے اذان دی گئی پھر سجدہ کیا ہے. تو معنی یہ ہے کہ ہماری اذان اور ہے، مصطفیٰ کی اذان اور ہے. ہمارا سجدہ اور ہے، مصطفیٰ کا سجدہ اور ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ قاف کا فیض ہے. کیا؟ حضور علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس پر قاف کا ایک فیضان ہے اور قاف کے فیض کا ایک تسلسل ہے. اب اگر میں اس کی حکمتیں بتانا چاہوں کہ حضور علیہ السلام نے سجدہ کیوں کیا تو شاید ہر حکمت کے بعد ایک اور حکمت نکل آئے، لیکن اسی پہ اختتام کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر، جنت البقی میں تاجدار کائنات کے قدمین شریفین کے تحت موت اور وصال عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو، ہمارا حامی و ناصر ہو، اور حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کا عشق دن بدن بڑھتا رہے، دن بدن بڑھتا رہے. جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. فضو کا مطلب بڑھائے. جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ہر درد کی دوا ہوتی ہے، ہر درد کی دوا ہوتی ہے، لیکن درد عشق میں عاشق چاہتا ہے کہ اب کوئی دوا نہ ملے، یہ درد زیادہ ہو. پھر یہی درد رات کو اٹھاتا ہے، یہی درد عشق سجدے کرواتا ہے، یہی درد عشق محبوب کی یاد میں رلاتا ہے، یہی درد عشق دل کو تڑپاتا ہے، یہی درد عشق پھر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کرواتا ہے اور محبوب کے قدموں میں لے جاتا ہے. یہی درد عشق پھر وہاں سلا دیتا ہے. مبلغ اعظم کو دیکھیں، قطب مدینہ کو دیکھیں، میرے استاذ علامہ افتخار احمد نور اللہ مرقدہ کو دیکھیں، جنت البقیع میں آرام فرما ہے. تو یہ سب درد عشق والے ہیں. کیا یہ سب درد عشق والے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو قاف اور قرآن کریم کا فیضان عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.